بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مسلمان کی عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ محض امتثال امر، کہ جس وقت جو حکم ہو اس کو پورا کیا جائے۔ ایک مسلمان کو ہر وقت اپنا وقت عبادت میں گزارنا نصیب ہو جائے، اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس کو پورا کرتا جائے۔ عبادت کی حقیقت نصیب ہو گئی، عبادت کی حقیقت نصیب ہو گئی۔ مثلا نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ مسجد آ جاؤ، آ گئے مسجد، نماز سے فارغ ہو گئے، اب روزی انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر رزق حلال کی تلاش میں چلے گئے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ نمازوں سے فارغ ہو گئے، بھوک لگ رہی ہے، جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، جسمانی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں کہ صحت اچھی ہوگی تو عبادت اچھی کروں گا، کھانا بھی عبادت ہو گیا۔ جسم کو آرام پہنچانا اس نیت سے کہ اٹھوں گا پھر اللہ کی عبادت کروں گا، اچھے کام کروں گا، اس نیت سے سوئے، سونا بھی عبادت ہو گیا۔ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، یہ سوچ کر کہ اللہ کا حکم ہے، اہل و عیال کا خیال کرنا، اس میں لگے میں یہ بھی عبادت ہو گیا۔ تو حضرت نے یہ جو فرمایا ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ سمجھے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرتا جائے، عبادت میں وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کتنا آسان ہے، یعنی ہماری شریعت میں کتنی آسانی ہے کہ دنیا کے کام بھی ہو رہے ہیں، کام کاروبار بھی چل رہا ہے، نماز عبادت بھی چل رہی ہے، بیوی بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کی جا رہی ہیں، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، سویا بھی جا رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت فرما رہے ہیں قضائے حاجت یعنی بیت الخلا جانا بھی عبادت بن جائے گا، ہر کام عبادت بن جائے گا، قدم قدم پر ثواب ملتا ہے۔ فرما رہے ہیں قدم قدم پر ایمان والے کو ثواب مل رہا ہے۔ کتنی پیاری ہماری شریعت ہے، اور کتنے پیارے پیارے احکامات ہیں، اور کتنا آسان دین ہے، اور کتنا مزیدار ہے کہ ہر قدم پر ثواب مل رہا ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ثواب مل رہا ہے، سو رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا یہ مزاج ہو کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرتا چلا جائے، اس کی زندگی عبادت بن جائے گی، اس کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ رات ہو گئی، حکم یہ ہے سو جاؤ بھائی، اب ہم سو گئے۔ صبح ہو گئی، حکم یہ کہ اٹھ جاؤ بھائی، اب ہم اٹھ گئے۔ جیسے غلام ہو تو وہ اپنے آقا کی، اپنے مالک کی بات کو پورا کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے مالک کی منشا پر چل رہا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے مالک کا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کا آقا اور مالک کہتا ہے کہ یہ میری مرضی اور منشا کو جانتا ہے، یہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر ڈال دیں کہ اللہ کی اس وقت مرضی کیا ہے، اللہ کی اس وقت منشا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اور اسی پر ہم چلتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے ہی پیار کریں گے، ایسے ہی چاہیں گے جیسے غلام کا آقا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یہ غلام بہت اچھا ہے، یہ میرے مزاج کو جانتا ہے۔ جیسے بچے ہوں، والدین ہوں، تو اپنی اولاد میں سے اس بیٹے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے
جو باپ کی منشا کو جانتا ہے کہ ابا کیا چاہتے ہیں. ابا یہ چاہتے ہیں کہ رات کے ٹائم گھر سے نہیں نکلنا. ابھی رات کو گھر سے نہیں نکلتا. ابا کہتے ہیں یہ بیٹا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ میری منشا کو جانتے ہیں, میری چاہت کو جانتے ہیں. گھر آ رہے ہیں آفس سے, ابا کو نا فلاں جگہ کی مٹھائی پسند ہے, لیتے ہوئے آ رہے ہیں. ابا آپ کو یہ پسند ہے. ابا کی دل ٹھنڈا ہو گیا, واہ اس کو میری مرضی کا بڑا پتہ ہے, اس کو میری منشا کا پتہ ہے. ابا جب گھر پہ آتے ہیں تو ابا کی عادت ہے چائے کا کپ پیتے ہیں, چائے کا کپ چاہیے. اب یہ چائے کا کپ ابا کے سامنے لا کے رکھ رہا ہے. کتنا خوش نصیب بچہ ہے, بیٹا ہے, اولاد ہے. اسی طرح کتنا خوش نصیب وہ ایمان والا ہے جو اپنے اللہ کی مرضی پر چل رہا ہے کہ اس وقت اللہ کی مرضی یہ ہے بھائی, اس وقت اللہ کی منشا یہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں اللہ کی مرضی کا پتہ ہے, ہمیں اللہ کی منشا کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں پتہ تو سیکھیں. پتہ ہے, ہم نے سب الحمدللہ علماء سے سنا ہے, اللہ والوں سے سنا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اللہ کی منشا کیا ہے. اب بچہ بیمار ہے, اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. بیوی بیمار ہے, سخت طبیعت خراب ہے. والدین بیمار ہیں, سخت طبیعت خراب ہے. ادھر نماز کا وقت ہو گیا, جماعت جا رہی ہے. اللہ کی منشا یہ ہے جماعت بعد میں کر لینا, پہلے بیوی والد کو ڈاکٹر کے پہنچاؤ. یہاں تک کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور والدین کسی تکلیف میں تمہیں آواز دیں تو نماز توڑو, ان کی سنو. دیکھیں ہماری شریعت کتنی پیاری ہے, ہماری شریعت کتنی پیاری ہے. ہم کہتے ہیں دین سخت ہے. دین کہاں سخت ہے, دین تو بہت مزیدار ہے. لیکن بس ہم نے دین کو سمجھا نہیں, اس لیے ہم دین کو برا کہتے ہیں, نعوذ باللہ. اگر ہم دین کو سمجھ لیں تو سارے کام آسان ہو جائیں, دین بن جائے. اب دیکھیں نا شریعت کیا ہے. اگر کوئی جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی وہ کہے گا مجھے تو جماعت سے نماز پڑھنی پہلی صف میں, میں تو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھوں گا. ابا کو کہہ رہا ہے ابا آپ تھوڑی دیر تکلیف برداشت کرو, بعد میں جاؤں گا ڈاکٹر کے. اس کو کیا پتہ دین کیا ہے. یہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے چکر میں, اور صف اول میں نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے. تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا بہت ثواب ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن ابا بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, تکلیف میں, اور ہم اپنی پہلی صف کو دوڑ رہے ہیں. اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے. اب اللہ کی منشا دیکھنی ہے ہم نے. اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کا حکم یہ کہ بھائی ان کو ڈاکٹر کے لے کر جاؤ. نماز تو تم بعد میں ہی پڑھ لو گے, جماعت رہ جائے گی, وقت تو ہوگا پڑھ لینا. اسپتال میں مسجد ہوگی وہاں پڑھ لینا, ڈاکٹر کی کلینک جاؤ گی وہاں میں مسجد ہوگی وہاں پڑھ لینا. تو اللہ کی منشا یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا ہر چیز میں دیکھنی. یہ نہیں اللہ کی منشا بس ایک ہی ہے کہ نماز پڑھ لو. اللہ کی منشا ایک ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے حکم ہے کہ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھنا. نفلی روزے, رمضان کے فرض روزے تو بیوی شوہر سے نہیں پوچھے گی. وہ اللہ کی منشا اس وقت یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کو چھوڑو, رمضان کے روزے رکھو. لیکن ایک عورت نفلی روزے رکھتی ہے تو شریعت, اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت ضروری ہے, اس لیے شوہر سے اجازت لو. اب اگر بیوی کہے شوہر گئے بھاڑ میں, مجھے کیا ضرورت پڑی شوہر سے پوچھنے کی, روزہ ایک عبادت ہے, میں تو نفلی روزے رکھوں گی. اللہ کے ہاں یہ روزہ عبادت نہیں رہا, اللہ کے ہاں یہ روزہ عبادت نہیں رہا. اسی میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بیوی رات کو اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوئے, ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں کہ تم. اب وہ اگر بیوی رات کو شوہر کو ناراض کر کے سوئی اور رات کو تہجد پڑھ رہی ہے, یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ بات سمجھا دے کہ شریعت کے مزاج کو پہچانے, اللہ کی مرضی کو پہچانے, بس سارا سونا جاگنا کام کاروبار سب عبادت, سب ثواب. تو حضرت نے یہاں پہ چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی, اور اس بات میں حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا سونا جاگنا ہر کام عبادت بن جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کے حکم اور منشا کو پہچانو کہ میرے اللہ کی اس وقت منشا کیا ہے. اس وقت میرے اللہ
مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ بس جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اس کی زندگی عبادت بن جائے گی، جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور جس کی دماغ میں یہ ہو کہ میرا دل اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ نماز لمبی پڑھتے رہوں، وہی گھر والے بیمار ہیں، نہیں میرا دل اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو جب اپنے دل کی بات آئے گی تو انسان غلطی کرے گا، اس لیے فرماتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے چلو کہ میں کیا کروں اس وقت دو چیز آ گئی۔ بعض دفعہ انسان پھنس جاتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں، یہ کروں یا یہ کروں۔ اس لیے فوری طور پر ہمارے رابطے میں علماء ہوں، اللہ والے ہوں، جن کو دین کی سمجھ ہو، جو ہمیں صحیح مشورہ دے سکیں، جو ہمیں نقصان سے بچا سکیں، جو دنیا آخرت کی تباہی سے بچا سکیں۔ اس لیے فوری طور پر ہم ان کو فون کر کے پوچھیں کہ یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی، میں کیا کروں؟ ادھر اب والدین ہیں، ادھر بیوی ہے، میں کیا کروں؟ ادھر نماز ہے، ادھر والدین ہے، میں کیا کروں؟ ادھر کاروبار ہے، ادھر نماز ہے، میں کیا کروں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے تو کسی سے کہیں میں نماز پڑھ لو، وہ بھائی کو روزی کمانا بھی تو فرض ہے، بتاؤ ذرا، نماز پڑھنا بھی تو فرض ہے۔ اب اس کو دو فرضوں میں تطبیق کرنا نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ اگر اس کے پاس دین کی سمجھ ہوتی، علماء کی صحبت ہوتی، نیک لوگوں کی صحبت ہوتی، تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ نماز کے وقت میں رزق حلال کمانا فرض نہیں ہے، وہ فرض رک گیا، پہلے نماز پڑھو بعد میں رزق حلال کمانا۔ لیکن لوگ صاف کہتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں بھائی آپ نماز پڑھ لیں، میں روزی کما رہا ہوں، روزی کمانا بھی تو فرض ہے، تو میں نماز بھی تو فرض ہے، میں بھی تو ایک فرض کام کر رہا ہوں، بتاؤ ذرا۔ تو یہ سمجھ کی کمی ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ نماز کے وقت میں روزی کمانا فرض نہیں ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا فرض ہے، تو ہماری شریعت تو بہت اچھی ہے، ہمارا دین تو بہت اچھا ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ دین کا تحفہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت مزیدار ہماری تربیت ہے، یہ دین کی باتوں میں ہماری تربیت ہے۔ جیسے ایک ابا اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے ابا نے میری تربیت بڑی اچھی کری ہے، اور بچہ اچھا ہو تو لوگ کہتے ہیں آپ کے ماں باپ کی تربیت آپ کے اوپر نظر آ رہی ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی لڑکا ہمیں اچھا لگے یا کوئی جوان اچھا لگے تو ہم کہتے ہیں والدین کی تربیت اچھی ہے اس کی۔ اگر ہم اچھے مسلمان بنیں گے تو کافر دیکھ کر ہی کہیں گے کہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کا اثر ہے۔ کافر کیا دیکھ کر کہیں گے؟ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ دین اور اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کی باتیں ہیں۔ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو گویا اللہ نے جو ہماری تربیت کری ہے ہم ایک اچھے ایمان والے بن گئے اللہ کی تربیت سے، اللہ تعالیٰ کی ارشادات سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے۔ تو یہ تربیت کی باتیں ہیں، اس سے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ غلطیاں نہیں کرو، شریعت کے مزاج کو پہچانو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو، اپنی مرضی مت چلاؤ، اپنی چاہت پر مت چلو کہ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں، میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے۔ اپنی چاہت کو پیچھے کر دو، اللہ کی چاہت کو اوپر لے آؤ، سارا کام آسان ہو جائے گا، سارا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کے اس ملفوظ پر، اس ارشاد پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے، عبادت کی حقیقت نصیب فرما دے۔ ہر وقت اللہ تعالی ہمیں اس بات کا سمجھنا، سوچنا، دھیان نصیب فرمائے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت اللہ کی کیا چاہت ہے، یہ نصیب فرمائے۔ جب ہم اللہ کی چاہت پوری کر رہے ہوں گے، میں سچ عرض کر رہا ہوں، والدین کی خدمت میں ہوں گے دل خوش ہوگا، مسجد میں ہوں گے دل خوش ہوگا، دل مطمئن ہوگا، روزی کما رہے ہوں گے دل مطمئن ہوگا، اور جب ہم اللہ کی چاہت سے ہٹ کر چل رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اللہ کی چاہت سے ہٹ کے چلیں گے، اللہ کی مرضی پر چل رہے ہوں گے، دنیا کا کام کر رہے ہوں گے، دین کا کام کر رہے ہوں گے، دل مطمئن ہوگا کہ میں نے غلط نہیں کر رہا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اگر اللہ کی چاہت سے ہٹ کر چل رہے ہوں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، دل میں سکون نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جب انسان اللہ کی چاہت پر چل رہا ہوتا ہے تو دنیا کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کی چاہت سے ہٹتا ہے،
دین کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، دل میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں، یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں، یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں، دل میں آواز آتی ہے بھائی نماز پڑھ رہے ہو، نہیں میں کچھ غلط کر رہا ہوں، کچھ مجھ سے غلط ہو گیا ہے، کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ فیصلہ غلط ہو گیا، وہ کام غلط ہو گیا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کے اس ملفوظ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر